کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں جہلم اکیڈمی میں. پنجاب پولیس کے شیر دل جوان اپنی ڈیوٹی پر مامور. الحمدللہ ہمارے جہلم شہر کی انتظامیہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے ہمیں فول پروف سیکورٹی مہیا کرتی ہے. الحمدللہ جہلم اکیڈمی میں ہر اتوار کو پوری دنیا سے لوگ آ جا رہے ہیں اور ہمیشہ سے انتظامیہ نے اس بڑے ٹاسک کی ڈیوٹی بھی بڑے بھرپور طریقے سے انجام دی ہے. الحمدللہ لاکھوں لوگ اب تک جہلم اکیڈمی سے ہو کر جا چکے ہیں. دن بدن رش بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے انجینئر صاحب ہر سیشن کے اینڈ پر تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھائی اب آ گیا ہے دوبارہ نہ آئے پلیز. ہماری اکیڈمی میں اتنی جگہ موجود نہیں. خیر اکیڈمی کی اپنی سیکیورٹی بھی آئے ہوئے مہمانوں کا خاص خیال رکھتی ہے اور احسن طریقے سے چیکنگ کے بعد آپ کو ہال میں آنے کی اجازت ہوتی ہے. جب بھی جہلم اکیڈمی میں آپ نے آنا ہے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ہمارا ساتھ لے کے آئیں. آج سنڈے کا دن ہے اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مجلس نمبر 146 کی ہائی لائٹس یعنی بیہائنڈ دا سین. انجینئر صاحب کی طرف سے ہر خاص عام کو یہ پیغام ہے کہ جو بھائی جہلم اکیڈمی آئے ناشتہ یہیں پر کرے. خاص طور پر جو بیرون شہر سے لوگ آتے ہیں بجائے کسی ہوٹل پہ یا کسی ٹھیلے پہ ناشتہ کرنے کی بجائے سیدھا جہلم اکیڈمی آئیں. بہترین ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے. گھر کا بنا ہوا بہترین نان چنے کا ناشتہ ساتھ میں دودھ پتی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ جہلم اکیڈمی آتے ہیں میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری بھی شیئر کرتے ہیں. میں نے صبح جہلم اکیڈمی میں لائف سٹوری کا سیشن شروع کیا ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے آپ بھی جب جہلم اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں جو کہ میرے چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی اس پر اپلوڈ ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. ویسے تو یہ ساری ریکارڈنگ ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہو جاتی ہیں مگر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے میں نے سوچا جو لوگ اکیڈمی نہیں آ سکتے وہ سارے پروگرام کو گھر پر بیٹھ کر ہی انجوائے کر سکیں ہائی لائٹس کی شکل میں. اس لیے آپ سے گزارش ہے اپنے اس چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور آخر میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں. ہمارا جو پرانا چینل جس کا نام تھا جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا جو کہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا تھا اس کی جو پرانی ویڈیوز کا ریکارڈ تھا ہم نے اسے نئے چینل جس کا نام جہلم اکیڈمی فرحان قریشی ہے پر ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. چلیں اب اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. ہوں آواز بہتر ہوئی ہے پہلے تو ہاں ٹھیک ہوگی بس ٹھیک. میں بھی تھوڑا اونچا بول رہا نا تو لگ رہا آواز زیادہ. ظاہر جب میں بولوں گا اس وقت زیادہ اونچا بولوں گا نا. اے کونا بھر لو نا پہلے باہر تو نہیں بندے بیٹھے. اچھا ٹھیک ہے. عرفان بھائی آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں کوئی سب کوٹی لاؤ نا ذرا. لاؤ 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 لاؤ.
عرفان بھائی ذرا نظر رکھنی ہے. ہاں یہ نہیں تکنا کہ بندہ پی ٹی آئی دا یا نون لیگ دا ہے. ایک قانون سارے واسطے رکھنا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 12 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 146 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. آج شروع کریے جی. عثمان بھائی شروع کرا. کتنے بجے عثمان بھائی کیا جی ویسے؟ ہاں 1:45 تک میں انشاءاللہ اس کو کور کروں گا. انشاءاللہ ہو جائیں گے آرام سے. اچھا میرے بھائیو، اب ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں میں انہیں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور ورڈکٹ ہی دوں گا. ظاہر ہے ہر پرچی پہ تفصیلاً اگر میں بولوں تو بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے. آپس میں آپ گفتگو نہ کریں، اس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. آپ میری طرف متوجہ رہیں. جس نے کوئی بات کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، ابھی متوجہ ہو کے بات کو سنیں جو ہو رہی ہے. جہاں پہ تفصیلاً کوئی چیز ریکوائرڈ ہوگی تو میں اپنی کسی ویڈیو کو آپ کو ریفر کر دوں گا کہ اسے دیکھ لیں، اس میں نے تفصیلاً بیان کیا. یہاں پہ چونکہ یہ پرچیاں آتی ہیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ میں انہیں پڑھ کے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا جواب ضرور دوں. باقی تفصیلاً اگر ہر دفعہ بولوں گا تو پھر ایک ایک پرچی کے اوپر بھی 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے. چونکہ آپ نے کوئی ایسی پرچی نہیں یہاں بھیجی ہوتی جس پہ میں کئی سال پہلے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ نہیں کروا چکا. یہاں پہ ورڈکٹ دوں گا، ویڈیو کی طرف ریفر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. باقی یہ کچھ یہاں میں اسٹوڈنٹس دیکھ رہا تھا، انہوں نے وہ پہنی ہوئی شرٹ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو اس کو ذرا تھوڑا آپ ٹیکنیکلی بھی اس چیز کو سمجھیں. بعض اوقات لوگ اس چیز کے اوپر، ہمارے اس نعرے کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ نعرہ نیگیٹو ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو انہیں بتایا کریں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ باطل کا ذکر کیا ہے. سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. پھر سورہ بنی اسرائیل میں وہ مشہور آیت قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے نبی فرماؤ حق آ گیا اور باطل کا کباڑا ہو گیا، اور باطل ہے ہی اس لیے کہ وہ مٹ جائے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو یہ نیگیٹو نعرہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے نعرہ لگانا کہ باطل کا ڈیمیج ہونا ہے، اور وہ کس کے ذریعے ہونا ہے؟ حق کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو گناہ سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات ہے کہ یہ کہنا کہ دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، یہ تو بھائی انسان کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے. محنت سے یہ مقام اچیو کیا جا سکتا ہے لیکن بائی نیچر یہ امپاسبل ہے، اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہیں یہ اٹریکٹ فل ہیں. اگر یہ اٹریکٹ فل نہ ہوتے تو ان کو چھوڑنے پر جنت کیوں ملتی؟ جنت مشقت کے اگینسٹ ملتی ہے، جنت مشقت اٹھانے کے اگینسٹ ملتی ہے. گناہوں سے بچنا مشقت اٹھانا ہے، اسی لیے جنت ہے. اگر گناہ سے انسان کو طبعاً نفرت ہوتی، دل اس طرف مائل نہ ہوتا، تو پھر انسان کے لیے امتحان بھی ختم ہو جاتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دل کو بھلی معلوم ہوتی ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر وہ چیز جو ناگوار ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے. ظاہر ہے حلال اور حرام مال کی تمیز کرنا یہ ناگوار ہے طبیعت پہ. طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ راتوں رات کوئی حرام کام کر کے بندہ کروڑ پتی بن جائے، پھر توبہ کر لے. ہاں تو ناگوار ہے طبیعت کے اوپر گناہ سے بچنا. اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں لذت رکھ کے ہمارا ٹیسٹ بنا دیا.
تو چونکہ گناہ میں لذت موجود ہے لہٰذا یہ نیچرل چیز ہے کہ گناہ کی طرف دل مائل ہوگا، اس پہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر گناہ کر بیٹھے اللہ کی طرف رجوع لے آئیں اور بار بار توبہ کرتے رہیں، اپنی صحبت اچھی اختیار کریں، قرآن حکیم ترجمے سے پڑھتے رہیں یا تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے رہیں، خود بخود آہستہ آہستہ خوف خدا کا غلبہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے انشاءاللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ ہاں بالکل، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ جائیں گے، رہے بہت چھوٹے گناہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ویسی گرفت نہیں کریں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ سورۃ النساء میں، سورۃ النجم کے اندر، سورۃ النحل کے اندر اگر بڑے گناہوں سے بچو گے، الا اللمم، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سے ہم درگزر کریں گے، لیکن جن کو اللہ چھوٹا کہتا ہے وہ والے چھوٹے نہیں ہیں جن کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کے علم میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے بڑے ہیں۔ مشکات کی پہلی جلد میں نا گناہ کبیرہ کا بیان پڑھیں تو بخاری مسلم کی روشنی میں وہ سارے گناہ ذکر ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، پھر قتل ناحق، چوری، بدکاری، جادو کرنا، قطع رحمی کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، یعنی جتنے اللہ معافی دے گناہ جان دے انہوں سارے وڈے ہی نے، اور سارے تو بچنا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ چھوٹا بھی ہے اسے اس نیت سے بار بار کرنا کہ خیر ہے اس کی کون سی پکڑ ہوگی، وہ بھی اللہ کے حضور بڑا گناہ ہے، کیونکہ بغاوت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس طرح ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے۔ اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دل میں احساس پیدا ہونا کہ یہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم نوازی ہے۔ یہ احساس بھی مر جائے تو پھر انسان توبہ بھی نہیں کرتا، تو اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ قبرستان جانے کی دعا یا اہل القبور، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ ضعیف روایت ہے جامع ترمذی میں، السلام علیکم یا اہل القبور، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ آپ کو اینڈ پہ ریسرچ پیپرز مل جائیں گے۔ پہلا ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اس میں نے دعا ڈالی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، سلام ہو تم پر جو یہاں قبرستان میں مومنین اور مسلمین دفن ہو، اور ان قریب ہم بھی تم سے آ کر یہاں پر ملنے والے ہیں، یعنی ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو صحیح سند سے۔ آپ نے کہا کہ تعویذ گلے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن عبداللہ ابن عمر اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ والی دعا اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ یہ جی ترمذی میں، ابو داؤد میں اس پہ دو طرح سے کلام کیا گیا کہ وہ تختی پہ لکھ کے ڈال دیتے تھے کہ تاکہ وہ بچے وہ تختی سے پڑھ کے اسے یاد کریں، تعویذ کے طور پر نہیں ہے، یعنی اس کی تعویل کی گئی ہے، کیونکہ دوسری طرف اتنی احادیث موجود ہیں تعویذات لٹکانے کی ممانعت کے اوپر، اس لیے اس حدیث کا جو فہم ہے وہ یہ والا ہے۔ اسی لیے میں نے آج سے آلموسٹ کوئی 8-9 سال پہلے مسئلہ نمبر 109 جب ریکارڈ کروایا تھا تعویذات کا، اس میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ عبداللہ بن عمر والی یا عبداللہ بن عمر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے صحابی، تو اس میں نے بتایا تھا کہ وہ تختی پہ، اور یہ بلکہ میں نے شیخ زبیر صاحب سے کوسچنز میں بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بھی اس کو یوں بیان کیا تھا کہ وہ تختی پہ لکھ کے دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں تختی جس طرح لکھی جاتی تھی وہ لٹکا دیتے تھے کہ بچے اس کو دیکھ کے یاد کریں، اس سے مراد یہ نہیں تھا، ورنہ نبی الاسلام حسن و حسین کے ساتھ یہی کرتے۔ بخاری میں، ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے، تختی تو نہیں لٹکاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تختی کی یہ توجیہ بیان کرنا کہ اس لیے کہ وہ نوٹس کے طور پہ ہوگی، جس طرح باپا جانی نے یہاں بیج لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس طرح کا کوئی بیچ پہ کوئی دعا لٹکا دیتا ہے اور وہ بار بار اس کو دیکھ کے یاد کرتا ہے، جس طرح ہم نے اذکار کارڈ پرنٹ کیا آپ جیب میں ڈالیں، ٹھیک ہے، ماڈرن فارم ہے تو یوں ضرور کریں، لیکن یہ تعویذ کے طور پہ بالکل نہیں ہے، بالکل وہ تو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ تو نبی الاسلام حسن و حسین کو دم ڈالتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے 2 بیٹوں کو وہی دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو
حضرت اسحاق کو اور حضرت اسماعیل کو ڈالا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اینڈ پہ جا کے میں نے یہ دعا بھی ڈالی ہوئی ہے. یہ بھی آپ اپنے بچوں کو دم ڈالا کریں, فیملی کے لوگوں کو. تو یہ ہے, یہ اچھا کوشچن تھا, ایک روٹین سے ہٹ کے کوشچن آیا. یہ آخری کوشچن کا مجھے مزہ آیا کیونکہ باقی تو سارے نارمل کوشچن چل رہے ہوتے ہیں, یہ ایک ذرا روٹین سے ایک کرٹیکل کوشچن آیا. یا وہ بخاری شریف کا جو انہوں نے سجدے کا ذکر کیا, یہ بھی ایک روٹین سے تھا. تو یہ ان پرچیوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا سوال آ جائے جو بالکل روٹین سے ہٹ کے ہے, مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ میں اس سے لرن کروں, یا اس میں کہیں بتانے میں مجھ سے کوئی کمزوری رہ گئی تو میں اسے صحیح طریقے سے بیان کروں اور مزید آئندہ کے لیے آپ کے پاس نالج آ جائے. لیں جی, آپ کا پورا تھدا ختم الحمدللہ. عثمان بھائی 1 منٹ رہ گیا پیچھے, اب آپ کیا کریں گے؟ ریڈی ہے؟ اچھا انشاءاللہ تعالی. کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, اس لیے ہم توسل اور وسیلے کے طور پر اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, یمن میں, عراق میں, افغانستان میں, شام میں, پاکستان میں, جہاں کہیں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین, آمین. جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو نیچے سیڑھیوں پہ آپ کو ایک ایک کپ دودھ پتی کا ڈسپوزیبل ملے گا, اور سیڑھیاں اتر کے باہر گرین کلر کی بڑی سی ایک ڈسٹ بن ہوگی, اس میں آپ نے ڈالنا ہے پینے کے بعد. باہر روڈ پہ نہیں پھینکنا, مہربانی کریں. پلس سموسہ ایک ایک ملے گا, دوسرا سموسہ بھی نہیں لینا. توحید کے ماننے والے ہیں, ایک سموسہ ہی دو نہیں, دو کے ایک بندے کے لیے ایک ہی سموسہ لیا ہوا ہے. یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے کوئی اور رہ جائے. ایک سموسے کا وعدہ ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تو ہر دفعہ اتنے ہی ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ دوبارہ نہیں آتے ہیں, ورنہ تو یہاں پہ جگہ ہی ہمارے لیے مینج کرنا مشکل ہو جائے. اگلی بات یہ ہے کہ اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ کبھی مجبوراً کسی دوست کو یا بھائی کو لانا پڑ جائے. ادروائز ہمارے پاس یہاں پہ مینج کرنے کے لیے میں اتنے لوگوں سے بھی تصویر کھنچواؤں گا تو آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے. باقی مجھے پتا ہے آپ لوگ اتنی محبت سے آتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ میں بیٹھ کے 5 منٹ بھی گفتگو کروں نا تو اگلی اتوار تک بیٹھا رہوں تو یہ آپ سب لوگ ختم نہیں ہوں گے. مہربانی کریں, جو آپ نے مجھے سنانا ہے نا وہ آپ شاہد اور بلال کے چینل پہ جا کے لائف سٹوری میں سنائیں, ماسک لگا کے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں تعارف ہے اس چینل کا, اور اب ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سٹوری سنائی ہوئی ہے؟ بہت کم ہے. باقیوں نے سنانی ہے وہاں جا کے. وتواصوا بالحق کرنا ہے. اوورسیز کے لیے یہ ہے کہ ان سے میں ویڈیو کانفرنسنگ بھی کرتا ہوں. پاکستان کے لوگ ان سے ویڈیو کانفرنس نہیں, لیکن اپنا سوال آپ ویڈیو میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں. وہ جمعرات والے دن میں جواب دیتا ہوں, جمعے والے دن سسٹرز کے لیے چیٹ باکس کا کوسچن آنسر سیشن ہے. یہ جاتے ہوئے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دروازے کے اوپر وہ آپ کو تھمب نیل نظر آ رہا ہے, اس کی پکچر بنا لینی ہے. یوٹیوب کا سیشن جوائن کرنے کا اس پہ طریقہ لکھا ہے, بڑی آسانی سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. باقی میرے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے حوالے سے میری معذرت قبول کریں. یہ پاسبل نہیں کہ میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھ سکوں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ امپورٹنٹ دین کا کام کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین کا کام کرنا ہے, ختم نبوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھروں میں درس قرآن شروع کریں. اپنے وہ دوست رشتہ دار جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے ہم بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے, تو ایک ویڈیو اس کے بھی 50 منٹ کافی ہے. کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. پہلے 50 منٹ اسے کہ ذرا موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں رکھ. زندگی میں 50 منٹ تو کوئی دوست آپ کو دینے کے لیے اگر تیار ہے نا
میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یا تو وہ قبول کرے گا یا آئندہ سے آپ کو تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ. وہ 50 منٹ کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے, زمین پہ کوئی دین بنا نہیں سکتا, اور دین جس شخص پہ نازل ہوا اس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں, اس کی قبر نہ اجمیر میں ہے, نہ بغداد میں ہے, نہ دیوبند میں ہے, نہ بریلی میں ہے. یہ سب کے سب فالوور ہیں. ہاں, ایون جدھر اس کی قبر ہے نا, اس کے ساتھ بھی جو 2 دفن ہے نا, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام, وہ بھی اس کے فالوور ہی ہیں. ہاں, امام ایک ہی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ 1 رکوع تلاوت کریں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اسکول لیول کے اوپر قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا نا, آج شرک نہ ہوتا اس امت میں. یعنی آپ دیکھیں 70 سال بعد ایک بندے کو خیال آیا کہ اس نے کہا جی قرآن کا ترجمہ شامل کریں. عمران خان صاحب نے پچھلی گورنمنٹ میں شروع کیا, مجھے نہیں پتا کہ اب اس گورنمنٹ میں چل بھی رہا ہے کہ نہیں. وہ چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 70 سال لگے ہیں ہمیں اس بات پہ پہنچنے کے جی ہمارے سلیبس میں قرآن کا ترجمہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ نہیں. کتنا شرم کا مقام ہے. چلے اب بھی ایک سلسلہ چلے, اللہ کرے یہ سلسلہ چلے, تو گھر میں بھی یہ سلسلہ شروع کریں. 1 رکوع بھی پڑھے نا آپ تو 550 رکوع ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ قرآن کو بڑی آسانی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں. 1 سال نہیں تو 1.5 سال میں کور ہو جائے گا. بعض رکوع چھوٹے بھی ہیں, 2 بھی کریں, 1 سال کے اندر کور ہو جائے گا. ترجمے کے ساتھ آپ قرآن بھی بچوں میں بیٹھ کے پڑھیں. یہ آپ اپنی روٹین بنائیں. اپنی اولاد کو ایک دفعہ قرآن ترجمے سے پڑھا دیں. کوئی بزرگ بابا, کوئی مفتی اس کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا. اسے ڈیٹ پتا ہوگا یار قرآن میں یہ لکھا ہے, کس قسم کی بات کر رہا ہے یار, یہ کوئی لاجیکل بات ہے. لیکن جب قرآن نہیں پڑھا ہوگا پھر ظاہر عقائد خراب ہوں گے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو ٹرین کرنا. آپ یہ علماء کو چھوڑ دیں, وہ بیچارے اپنی اولاد کو نہیں ٹرین کر سکتے, خود نہیں ٹرین ہو سکے, آپ کو کیا کریں گے. آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں. جس طرح اپنے بیوی بچوں کا آپ نے روزگار کا معاملہ اپنے ذمہ لیا ہوا نا, تو ان کی آخرت کا معاملہ بھی اپنے ذمہ لیں. انہیں سکھائیں کہ اس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اگر کسی نے ٹوکن دے کے کوئی اپنی قیمتی چیز نیچے رکھوائی بھی ہے تو وہ یاد سے واپس لے لیں, تاکہ ہمیں بعد میں TCS نہ کروانی پڑے. رہا جوتیوں کا معاملہ, وہ تو آپ نے مجبوراً ننگے پاؤں تو نہیں جانا, وہ تو آپ کو ٹوکن ویسے ہی یاد رہ جائے گا. دوسرے والا اگر ٹوکن ہے, کسی نے کوئی اپنی چیز نیچے ٹوکن کے ذریعے رکھوائی بھی ہے تو وہ آپ ٹوکن دے کے آپ نے لے لینی ہے. ٹوکن پہ کوئی پیسے نہیں ہے. آپ دیکھیں داتا دربار پہ آپ تو میرے 60-70 روپے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیں کوئی نہیں ایسا. اب خادم رضوی صاحب زندہ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا کہ رضوی صاحب آپ کہہ رہے تھے بابا پال رہا ہے, بابے تو بڑا بابا ایتھے ہے. وہ بھی نہیں کہہ رہا میں پال رہا, اللہ دے رہا ہے. ہاں, بابا پال رہا ہے تو جوتیوں کا ٹوکن ختم کرو نا, میں دیکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں دربار تے گیا تو چوری کی تھی, انا ہو گیا. اور سارے نمازیاں دی جوتیاں چوری ہو جان گیا, کوئی بھی اندھا نہیں ہوئے گا. جی اس طرح نہیں ہوتا. اگر یہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں تو دادا دربار کے اوپر ٹوکن کیوں لگائے ہمیں, 60-70 روپے کیوں دینے پڑتے ہیں آپ کو. بابا جی سنبھالے نا. یہ باتیں کریں گے, وہ کہیں گے جی کعبے بھی تو ہوتا ہے نا. بھائی کعبے والے کدھر گئے نہیں, میں نے حفاظت کرنی ہے. کعبے نے تو دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. دعوے تو بابوں کے تھے کہ ہم نے علاقے سنبھالے ہوئے. اللہ نے تو دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا تھا, اللہ نے تو ڈیل دی ہوئی ہے. تو یہاں پہ کوئی ٹوکن پہ پیسے نہیں ہے. اللہ کے فضل سے سموسا کھلا رہے ہیں, دودھ پتی, ناشتہ, سب کچھ اللہ دے رہا ہے, اور یہ کسی پہ احسان نہیں. یہاں جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کا مجھ پہ احسان ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاتے ہیں. میرا کسی پہ کوئی احسان نہیں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں ان چیزوں کے بہت خلاف ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں 5-6 سال پرانی بات ہے, اس سے بھی زیادہ. اب تو یہ لنگر سٹارٹ کیے ہوئے 5-6 سال ہو چکے ہیں. تو ہم سادہ پانی سے زیادہ کسی کو نہیں پوچھتے تھے. پھر میں نے ایک دن حدیث پڑھی بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد جب لوگ ادھر آیا کریں گے نا مدینہ شریف, تو ان کے کھانے پینے کا اور ان چیزوں کا بڑا تم نے خیال رکھنا ہے. یہ حضور کی آخری وصیتیں تھی. وہ مجھے اتنی کلک کر گئی چیز, میں نے کہا یار یہاں بھی لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی ان کو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور لنگر دیا کریں گے, ان سے لیا نہیں کریں گے. یہاں پہ آپ کو کوئی چندہ بک نظر نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے, نہ کوئی آپ سے مانگے گا. اور ویسے بھی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے تو اگر کوئی مانگنے کی کوشش بھی کرے گا تو کسی نے نہیں اس کو دینا انشاءاللہ. ہاں بے فکر نہیں, وہ اپنی بےزتی کروائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الحمدللہ آج 12 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہماری قرآن کلاس نمبر 181 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 سے آنورڈ اسٹارٹ کریں گے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.